हसन साहब, बारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कर्ज़ों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कर्ज़े और वाजिबात रिकॉर्ड 97,307 अरब रुपए, जिसमें मकामी कर्जा 57,566 अरब, गैर मुल्की 35,000 अरब से ज़ायद है। एक साल में मजमूई कर्ज में रिकॉर्ड 7,533 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अब हर शहरी 4 लाख का मकरूज है। मुबारक हो। ये और ये देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ। अरबी का मुहावरा मैंने पहले भी आपको सुना है कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर या परिंदे की तरह होता है, और मैं बार बार कह रहा हूं ये रिवर्स नहीं होना। जब तक ये 2-4 काम नहीं होते ये रिवर्स नहीं होगा, और ये भी आने वाले चंद सालों में कर लो, वरना फिर ये भी करोगे तो कुछ नहीं होना। क्या कैसी कैसी मिसालें देता हूं, पता नहीं इनकी खोपड़ियां काम नहीं करती। तेज आंधी है, एडी वड्डी पंड तूड़ी दी खुल गई है, कर कट्ठी हो। ढलान से गाड़ी नीचे आ रही है, हैंड ब्रेक भी फारग है और दूसरी ब्रेक भी फारग है, कर लो। ये अच्छा, चंद रोज पहले हर शहरी तकरीबन 3.25 लाख का मकरूज था। आपसे बात करते करते पाकिस्तान का कर 4 से 4.25 लाख हो जाए तो हैरान या परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं। लर्न टू लिव विद इट। कौमे गदागरा और जिनके खरबहापति हुक्मरानों के हाथ में कशकोल, उन्हें मौत भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। नोबडीज। और एक बात याद रखना, ये भारतीय सियासतदान भी बहुत करप्ट है, बहुत कमजर्फ। ये वो सारा इकट्ठे परवरिश हुई है ना, सदियां इकट्ठे गुजारी हैं। कभी सुना तुमने या मैंने नहीं सुना, वरना करेक्ट कर दो, कि वो डकैतों ने बैरूने मुल्क कोई महल खरीदे हों। इधर मैं कारोबारियों की बात नहीं करता, दे हैव एवरी राइट और रीजन। वो खरबपति ये वो होते हैं, ये कैसे होते हैं? सियासत के अलावा काम कोई नहीं करते, लेकिन दौलत इनकी बढ़ती जाती है। ये वजह है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे अदम एतमाद का इजहार है। ये सारा कुछ बार है। अच्छा, ये इसलिए इस पे परेशान जिन्नाती किस्म के बैंक अकाउंट्स हैं इनके, बाहर जायदादें हैं, औलादें हैं, असल कारोबार सारा बाहर है। ये सब मेरीन्स की तरह हैं। आप दोस्त नजर नहीं आ रही, एंटेना नजर आ रहा है, जो इनका यहां नजर आता है पाकिस्तान में वही खरबों में है, तो बाहर यही खरबों डॉलरों में होगा। नतीजा पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, और कर्जा इससे बड़ी लानत जिंदगी में कोई नहीं है। ऐसा ऐसा मुहावरा है, खुदा की पनाह, अजाब इलाही है। लेकिन इनका क्या है, आज लेके अपना बैठेंगे, वो खत्म। और इनकी यहां की जो लोकल खरबों की जायदादें हैं, वो इनके लिए वो पीनट्स है। पार्लियामेंट लॉजिस से मुतासिल मेंबरान पार्लियामेंट की नई 104 रिहाइश गाहों की तामीर मुकम्मल करने के लिए CDA को 30 जून की डेडलाइन दी गई है। 500 एयर कंडीशनर्स और लॉबीज में VRF सिस्टम लगाने के लिए टेंडर तलब किए गए, जिस पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 500 सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनेंगे। 500 सर्वेंट क्वार्टर्स, रोटी कपड़ा मकान वाले, ये जो रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं। सदर ममलकत साहब 50 साल तो बेच रहे हो, और उन पे भी फिर पता नहीं क्या। मैं बात करूं 50 साल इनके लिए मेंबराने पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन क्या है? लोगों की भीख पे आते हैं, और उसके लिए डेडलाइन चाहिए। डेडलाइन, रोटी कपड़ा मकान की डेडलाइन की है, को अंदाजा है? जुल्फकार अली भुट्टो का नारा सी, लोग बेवकूफ बन गए, आज तक बने ने, इन्होंने अकल ही नहीं आ रही। और ये सारे ऐसे हैं, एशियन टाइगर बनाएंगे, फलाना करेंगे, टमकाना करेंगे, खेत सवा एशियन टाइगर, कर्जा नहीं सांभया जा रहा, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। वो एक अद्धा लग गया है, ये सौदा बिक रहा है,
جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. دیکھو بات سنو, قومی اسمبلی کا ایک دن کا اجلاس قومی خزانے پر 2,40,00,000 ایک کر دے کی نے, مجھے یہ بتاؤ. صرف سادہ, سوائے اس کے کہ عوام کی زندگیاں جیرن اور بد سے بدتر سے بدترین ہوئی ہیں. واٹ از دیئر کنٹریبیوشن؟ یہ نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوٹ مار, قتل و غارت, جرائم, مطلب کوئی چیز مجھے بتا دو, یہ بند کر دو سارا کچھ, بیوروکریسی آدھی کر دو. اس سے بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تھوڑے جائے اور بدتر ہو جان کے خیر ہے پہنا گلتے جان چھوڑ جائے گی. قومی خزانے کو 2,40,00,000 کا بوجھ ڈالتا ہے ایک دن کا اجلاس. کی کرنی ہے؟ پارلیمنٹ, وہ ایک ایسی پتہ نہیں کوئی سندھی وزیر اعلیٰ, پارلیمنٹ, ان پارلیمنٹ کہنا نہیں سی آندہ, پارلیمنٹ. تو بہرحال یہ سارے بے روزگار ہو جائیں تو خدا کی قسم قوم کی اربوں کی بچت ہو. لیکن نہیں, یہ ڈرامہ جب تک سٹیج موجود ہے یہ ڈرامہ جاری رہے گا, جب تک سٹیج موجود ہے. اور سٹیج کیا ہے؟ چلو حسن صاحب, سینٹ میں سابق پارلیمنٹیرینز ان کے اہل خانہ کے لیے بلو پاسپورٹ کی سہولت کے حصول بارے بل پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک ہو گئے. مجوزہ بل کے تحت سابق رکن پارلیمنٹ, اس کی شریک حیات اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو سرکاری پاسپورٹ جاری کیا جا سکے گا. نیلا پاسپورٹ یعنی کالا منہ تے نیلے پیر. انہیں چاہیے یہ قبریں بھی نیلی ڈیمانڈ کریں, پتہ لگے کہ کون پہ ہے. اندر جو کیڑے کر رہے ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں بگاڑ سکو, پتہ لگ جائے گا دوروں, اوے نیلی قبر ہے, یہ تو پاسپورٹ بھی نیلا ہونا ہے. کالا منہ تے نیلے پیر. اچھا کیا پرابلم ہے ان کا؟ خدا کی قسم ایسے لوگ بدترین قسم کے ذہنیت اور غلیظ ترین روحوں کے مالک ہوتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دیتا ہے یا لوگوں کا آپ پہ کوئی اعتماد ہے, چاہے آپ نے چھینا ہے, یہ جو بندہ جھکتا چلا جاتا ہے. کوئی راہ چلتے ہیں آپ کو کہنا میں نے آپ کے ساتھ سیلفی, بندہ کہتا ہے پروردگار میں 2 ٹکے کا آدمی ہوں. وہ جھکتا چلا جاتا ہے, جو نیچ اور کمظرف ہوتا ہے وہ اکڑتا چلا جاتا ہے. اتنا ہی فرق ہے. دیکھو بات سنو, دوسرا رخ ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ پنجاب کا سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل, جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسرا رخ ہے لیکن یہ اتنا سا ہے. 6 ماہ میں واسطہ ایجنسیاں پورے پنجاب کے 41 اضلاع میں بنا دی ہیں. صرف لاہور نہیں, پنجاب کے دیگر 15 اضلاع میں 204 ارب روپے کی لاگت سے سیوریج اپ گریڈ ہو رہا ہے, ہو چکا ہے. بلکہ کام تیزی سے 6 ماہ پہلے سے شروع ہونے والے کام کی مجموعی پروگرس 60% سے زیادہ ہے. یہ تو اعداد و شمار کی بات ہے. 2265 کلومیٹر نئی سیوریج لائنیں بچھائی جا رہی ہیں. 189 کلومیٹر طویل بارشی پانی کے نکاس کے لیے طویل فہرست ہے. یہ میں نے کسی اخبار میں دیکھی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن جب میں نے نام پڑھا, یہ آدمی کئی سال پہلے میرے شہر لائل پور, فیصل آباد میرا ککھ نہیں, میرا کوئی لینا دینا نہیں, یہ وہاں کا ڈی سی تھا. لائل پور سے لوگ آ کے مجھے بتایا کرتے تھے یہ ہیں, لیکن یہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے ایسا صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. پشاور کی عدالت میں قصہ خانی بازار میں عورت کا تندور سے روٹی چوری کرنے کا معاملہ سامنے آیا. عورت نے بتایا کہ وہ بیوہ ہے اور 3 یتیم بچوں کی ماں ہے. بچے 2 دن سے بھوکے تھے, اس وجہ سے میں نے روٹی چوری کرنے کا جرم کیا. عدالت کو بتایا گیا کہ روٹی چوری کرنے کے الزام پہ تندور مالک نے عورت پر تشدد کیا. جج صاحب نے تندور مالک کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. 2 سال جیل کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ بھی سنایا. سبحان اللہ, جج صاحب نے جو کر سکتا تھا وہ آدمی, وہ بھلا آدمی, وہ نیک آدمی, اس نے کیا. کس ملک میں کیا کہانی ہے؟ یہ کسی پارلیمنٹیرین سے کم ہے. یہ تندور کا مالک ہے, خود اس کو پتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. اور میں پتہ نہیں 2 کا ذکر میں نے کیا تھا, میں بھول گیا تھا
بیوہ اور 3 یتیم بچوں کی ماں. دیکھو بات سنو، یہ ان پہ یہ بےغیرتی ہے ایک. یا تو نا میں اگر کسی کو کا نہ حوالہ دوں، نہ فلانا کروں، نہ ٹمکانا کروں، میں مڑ رہا ہوں، بس چھوڑو، بائی گون از بائی گون، ختم. حوالے دینے سے بے غیرت باز نہیں آتے. مدینہ میں قحط پڑا، مدینہ صرف مدینہ میں نہیں تھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کینسل کر دی، موقوف کر دی. اچھا، یہ دکھی عورت روٹی چرانے کی بجائے اگر ڈرگ ڈیلری کرتی، لیکن یہ پنکی جیسی ٹیلنٹڈ نہیں ہوگی، مجبوراً کرتی. 3 بھوکے بچے، 3 بھوکے یتیم بچے. اوے انتظار کرو اپنے انجام کا، یا اپنی اولادوں کے انجام کا. مغلیہ سلطنت کے زوال کی جتنی وجوہات لکھی جاتی ہیں وہ سب درست ہیں. ایک چیز کوئی نہیں لکھتا کہ یہ ان کے بڑوں کا کیا دھرا تھا. یہ یاد رکھنا. مجھے خوف آتا ہے، کیا کچھ نہیں، ڈر لگتا ہے. ایک طرف لاکھوں کے پرس اور دوسری طرف روٹی کے لیے ترس رہے بچے، یتیم بچے. پرس دیکھو لاکھوں کا، 3 یتیم بچے دیکھو، اور ان کی 2 روٹیاں، 4 روٹیاں، 6 روٹیاں، مجھے نہیں پتا. بچے اور ان کی ماں، اور جہنمی ہوگا وہ تندور والا بھی. خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے. کتے سے کتا بندہ بھی ہو، اس سے کوئی بندہ کہہ دو یہ کیا، اور وہ کہے میرے بچے، وہ کہتا اچھا اچھا اچھا، گھبرا جاتا ہے آدمی. ایک عام گیا گزرا گناہگار سا آدمی بھی وہ کہے گا نہیں اس نے اس کو مارا. باقی سارے بھی جہنمی. اپنی اپنی تیاری کرو، یا خود کو یہ یقین دلانا بند کر دو کہ کوئی حشر کا دن نہیں آنا. اگر آ گیا تو کیا. میں بھی سوچتا ہی رہتا ہوں، پھر لرزہ طاری یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ یار اگر واقعی نکل آیا تو پھر کی ہوئے گا. اللہ معافی، گرم پانی اتنا سا پڑ جائے نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں بندے کی. چلو بالکل ٹھیک ہے. صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.